السلام علیکم۔ مدارس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد میاں حمادی۔ تازہ ترین خبروں سے آگاہ ہوتے ہوئے چلیے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات کے نتائج برائے سال 1444 ہجری بمطابق 2023 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نتائج کا اعلان صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اور ناظم وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے براہ راست کیا۔ اس پرمسرت موقع پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے ملک بھر کے مدارس کے طلباء کرام کو مبارکباد پیش کی۔ اس سال جامعہ بیت السلام تلہ گنگ مختلف درجات کی 15 پوزیشنیں لے کر ملکی سطح پر پہلے نمبر پر رہا، جبکہ اس سال درجہ کتب کے سالانہ امتحانات کے لیے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو 4,21,260 طلباء اور طالبات کا داخلہ موصول ہوا، جن میں سے 4,07,492 نے شرکت کی۔ ان شرکاء میں سے 3,23,957 کامیاب اور 83,541 ناکام ہوئے، جبکہ درجہ حفظ کے طلباء اور طالبات کی تعداد وفاق میڈیا سینٹر کے مطابق 98,118 تھی، جس میں سے 92,624 نے شرکت کی۔ ان شرکاء میں سے 86,958 کامیاب اور 5,666 ناکام ہوئے۔ وفاق المدارس پریس ریلیز کے مطابق مجموعی طور پر 5,19,326 طلباء اور طالبات کا داخلہ موصول ہوا، جن میں سے 5,01,16 طلباء نے شرکت کی، 41,990 پاس ہوئے اور 99,207 ناکام ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 82.2% رہا، جبکہ اتحاد المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ نتائج کا اعلان بھی کچھ روز قبل ہی کر دیا گیا ہے۔ مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان کے ترجمان کے مطابق سالانہ امتحانات برائے سال 1444 ہجری بمطابق 2023 کے نتائج کا اعلان اسی ہفتے میں کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں بھی پاکستان ہائی کمیشن قادیانیت نوازی سے باز نہ رہی۔ 23 مارچ 2023 یکم رمضان المبارک 1444 ہجری کو پاکستان ہائی کمیشن لندن کی جانب سے منعقد کی جانے والی یوم پاکستان تقریب میں انتہا پسند قادیانی اور جنونی قادیانی لارڈ طارق کو بطور خصوصی مہمان بلایا گیا، اور رپورٹ کے مطابق تقریب کا کیک بھی اسی غدار وطن و اسلام سے کٹوایا گیا۔ علماء کرام اور عوام نے شدید مذمت کی اور کہا کہ قادیانیت نوازی کسی صورت بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔